میں تو دل اور وہ زندگی کا سفر اس ادا سے شروع ہوا. جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. بہت سے رشتوں کو بنتے بگڑتے ایک ساتھ دیکھا. ایک ہی طرح کے پرخلوص رشتوں کو کیٹیگرائز کیا جانا، سچ اور جھوٹ کی بدلتی انداز، وفاداری اور بناوٹ کے پردوں میں خوبصورت رشتوں کا مسخ ہونا، ہوش سنبھالتے ہی فیس کیا. دراصل یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ سچ اور جھوٹ کی اصل اور خالص پہچان ہوتی ہے انسان کو. اس لیے انسان جھوٹ اور ریاکاری پر تل ملا اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا یا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ نہ انسان فریب سے واقف ہوتا ہے، نہ فریب دینا جانتا ہے، نہ فریب برداشت کرتا ہے. اور اس وقت انسان کو ان تمام رشتوں میں سوائے خلوص و محبت کی، دلکشی کے اور کچھ نظر نہیں آتا. یا یوں کہہ لیں کہ انسان ابھی اس سے آشنا ہی نہیں ہوتا، اسے سبھی اچھا نظر آتا ہے. اس عمر کی سوچ اتنی پرخلوص اور پاکیزہ ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے ہم منا لیں گے روٹھے ہوں کو، کیونکہ انا کی بھٹی سے واقف ہی نہیں ہوتا. اپنے زور اخلاق اور خالص ارادے اتنے طاقتور نظر آتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ تو کچھ مشکل ہی نہیں، ہم صحیح کریں گے، ہم خود صحیح ہوں گے تو سب صحیح ہو جائے گا. ہم دوسروں کی پیار اور محبت سے بات برداشت کریں گے، اور ہم اگر زیادتی ہو بھی گئی تو ہم اس کو اس لیے برداشت کریں گے کہ ماحول صحیح ہو جائے، رشتے صحیح نبھے. کیونکہ اس وقت اناج سے مضبوط ترین وہ رشتے نظر آتے ہیں جن کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے انسان کو، جنہیں انسان چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو زمانے کے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے، تو باوجود کوششوں کے کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا، نہ کر پاتا ہے. لیکن پھر بھی انسان ان رویوں کے دھوکے میں رہتا ہے، دھوکے کرتا ہے اور دھوکے دیتا چلا جاتا ہے. لیکن نہ جانے پھر بھی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ دھوکا دے رہا ہے یا دھوکا کھا رہا ہے. دھوکے میں رہنا، دھوکے میں رکھتا ہے اور دھوکے دیے چلا جاتا ہے، لیکن سوچتا نہیں فرض شناسی، خلوص، وفا، محبت، پیار، احساس، رشتوں کا ادب احترام، رشتوں کی پہچان. یہ تمام چیزیں، جذبات، احساسات سب اللہ ہی نے بنائی ہیں اور انسان کو اس کی پہچان بھی کروائی ہے. ان کا وجود ہے تو اس کی پوچھ بھی ہوگی. انسان کیوں نہیں سوچتا انسان ان سب کے بارے میں جواب دہ ہے اس ہستی کے آگے جو ان کے بنانے والا ہے اور جو ہم سب کو واچ کر رہا ہے، یعنی جس سے کچھ بھی تو نہیں چھپ سکتا. اس نے بتایا ہے اگر سب کچھ تو وہ اس کا حساب بھی لے گا، اور جو نیتوں تک کو جانتا ہے اور اس نے کس لیے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جو اس کو پسند ہے اور کیا اس کو ناپسند ہے، اور کس سے اس کی دنیا میں فساد مچ جاتا ہے. بے مقصد تو اتنی خوبصورت دنیا اس نے نہیں بنائی. کس سے انسان ٹوٹ جاتے ہیں، لوگوں کے غلط رویے انسانوں پر کیا ظلم کرتے ہیں، اور وہ کیا چاہتا ہے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا بیت رہی ہے اور لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اور بندہ جو برداشت کر رہا ہے کس کے لیے، کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. بدلہ لے سکنے کے باوجود کون سے عوامل ہیں کہ انسان نہیں لیتا. ان تمام عوامل سے گزرتے وقت انسان شدت سے اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ اگر احساس انسان کا جاگ رہا ہو تو جس کا ہونا اشد ضروری ہے، اور اس سے ہی یہ تمام معاملات کی زندگی
جڑے ہوئے ہیں احساس کے بغیر ہی. جسے انسان نے میٹھی نیند سلا دیا ہے، اس کے بغیر انسان ان سارے رشتوں اور تمام معاملات کو خوبصورتی سے انجام دے ہی نہیں پاتا، اور نہ وہ خرید کر ان رشتوں کو دے سکتا ہے، کیونکہ جس طرح وہ خریدا نہیں جا سکتا، قیمتاً انمول ہے، اسی طرح اس سینس میں بھی انمول ہے کہ کسی کے خلوص اور احساس کو بھی آپ قیمتاً خرید نہیں سکتے. ایک بات پر کبھی غور کرنا یار، اور تم بھی محسوس کرو گی کہ ہمیشہ وہ چیزیں جن پر ہم کو قیمت ادا نہیں کرنی ہوتی، یعنی وہ قیمتاً خریدی نہیں جا سکتی، ہمیشہ ان کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے کہ انسان جان سے گزر جاتا ہے. لیکن زندگی انہی چیزوں کی کمی سے ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ بول شاید مرنے کے بعد انسان کو الفاظ کی صورت میں دنیا کو دکھانے کے لیے بول دیے جاتے ہیں، کیونکہ بے حس لوگوں کے ساتھ زندگی تلخ ہی نہیں ہوتی بلکہ ایک سلو پوائزننگ کا شکار ہوتی ہے اور خاموشی سے گزر جاتی ہے، اور لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے. اگر جانتا ہے تو وہ رب یا انسان کی اپنی ذات جو اس کرب سے گزر رہی ہوتی ہے، اور اس رب نے انسان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، پیدا کرنے کے بعد سب بتا دیا، اور انسان اسی ہستی کے آگے جواب دہ ہے جو تمام انسانوں کا رب ہے، جو کائنات کا مالک ہے اور کائنات کی اشرف المخلوق، جس نے انسان کو بنایا اور اسی کے لیے قرآن اتارا اور سب کچھ بتا دیا اس میں کہ انسانوں کے ساتھ کیا بیہیویئر کرنا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ سالوں کی زندگی ایک چھت کے نیچے گزار کے بھی ان رشتوں کو نہیں نبھاتا جس طرح اللہ نے بتایا ہے. تو آج سے میں آپ کے سامنے اپنے اس معاشرے کی وہ سچی کہانیاں لاؤں گی جن میں آپ کو اپنے ہی کردار نظر آئیں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. یہ روتی سے سکتی درد سے کراہتی ہوئی انسانیت کی کہانیاں ہیں، لیکن خاموش طوفان کی مانند. میری ایک ادنا سی کوشش ہے کہ شاید میری یہ کوشش انسانیت کے احساسات جگانے میں کوئی کام آ سکے، جس پر آج تک کسی نے توجہ نہیں دی، جس کے لیے کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ڈپلومہ نہیں بن سکا. یہاں میں اس شعر سے شروع کروں گی تو آپ بھی میرے جذبات، احساسات، خلوص و محبت پر آنسو بہانے پر مجبور ہو جائیں گے. محبت کے راستوں میں ملے جو بھی غم مجھے، پوجا کے پھول جان کر دامن میں بھر لیے. بہت سی زندگیاں ایسی محرومی کا شکار دیکھیں جس کے حل موجود ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے، کیونکہ زبان وہ خاموش اور خطرناک ترین ہتھیار ہے کہ جس کا وار آپ کے تمام آرگنز پر افیکٹ کرتا ہے اور اس کی شدت اندر ہی اندر سے انسان کو تباہ کر دیتی ہے.